اس نے پھر مجھے احسان فراموش ہونے کا طعنہ دیا، لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر کار اس نے مجھے وہ کام بتا دیا اور مجھے اس درگاہ پر وہ عمل سر انجام دینے کے لیے بھیج دیا جس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گا۔ تب سے لے کر میں اب تک یہیں اس درگاہ پر پڑا ہوا ہوں۔ دیکھو کہ اب کب مجھے اس کی جانب سے آخری حکم ملتا ہے اور کب میری آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں آتا ہے۔ ویسے بھی میری آزادی میں اب صرف 29 دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ہاں۔ اصغر صاحب نے اپنی داستان ختم کر کے اس طرح ایک لمبا سا سانس لیا جیسے ان کے دل پر رکھا منو بوجھ اتر گیا ہو۔ صبح کی سفیدی کے آثار نظر آ رہے تھے اور دور نیچے گاؤں کی مسجد سے صبح کی اذان کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر اصغر صاحب سے پوچھا، لیکن وہ آخری حکم کیا ہے جس کے لیے آپ کو اس درگاہ میں بھیجا گیا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں؟ قتل، اصغر صاحب نے دور خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں ایک قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اصغر صاحب کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ قتل؟ لیکن کس کا؟ انہوں نے لمبی سی سانس بھری۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ اس نے کہا ہے کہ وقت آنے پر مجھے خود پتہ چل جائے گا۔ تمہیں میں نے اپنی ساری کہانی منوان اس لیے سنا دی ہے کہ اس دنیا میں صرف تم ہی وہ واحد شخص ہو جس نے میرے علاوہ اس چھلاوے کا کوئی روپ دیکھا ہے۔ یہ پے در پے حیرت کا دوسرا جان لیوا جھٹکا تھا میرے لیے۔ میں نے چھلاوے کو دیکھا ہے؟ کب؟ کہاں؟ میں نے انہیں جھنجھوڑ ہی تو ڈالا۔ جس شخص کو پہلے تم نے ٹرین میں اور پھر یہاں درگاہ کی چار دیواری کے باہر اندھیرے میں میرے ساتھ کھڑے دیکھا تھا، وہی چھلاوا ہے۔ آج کل وہ مجھ سے اسی روپ میں ملتا ہے۔ اسے اس قسم کی شوبدہ بازیاں کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ کچھ دن تک وہ میرے خود ہی دفتر میں چائے والا بن کر بھی آتا رہا، کبھی بس کنڈکٹر، کبھی میرا شوفر، کبھی کوئی دلال، کبھی کوئی سادھو۔ جانے کس کس روپ میں وہ میری راہ کاٹتا رہا ہے۔ اصغر صاحب کی بات سن کر میں سن سا رہ گیا۔ تبھی وہ پارے جیسے صفت رکھنے والا شخص مجھے اس قدر بے چین کر گیا تھا کہ میں کئی راتوں تک ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا۔ یا خدا، یہ کیسی دنیا تھی، کیسے اسرار تھے۔ ابھی یاقوت کا فسون ختم بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ یہ چھلاوا میرے کالے نصیب کی تاریکی بڑھانے کے لیے چلا آیا تھا۔ اور پھر وہ آخر کس کے قتل کا حکم دے گا اصغر صاحب کو؟ اسی ادھیڑ بن میں سارا دن گزر گیا اور شام سر پر آ گئی۔ مغرب کے فوراً بعد نیچے کھائی میں بشیرے کے تانگے کا مخصوص بھونپو بجا۔ وہ ٹھیک وقت پر مجھے لینے کے لیے آ پہنچا تھا۔ میں حویلی پہنچا تو خان صاحب نے بیرونی ڈیوڑی کے باہر میرا استقبال کیا اور بڑی محبت سے مجھے اندر والے دیوان خانے میں لے گئے، جہاں میں نے پہلی مرتبہ ماما پاپا کو بیٹھے دیکھا تھا۔ وہاں پہلے سے بڑی مالکن اور لاریب موجود تھیں۔ گویا خان صاحب نے صرف زبانی طور پر ہی مجھے گھر کا فرد اور اپنا بیٹا نہیں کہا تھا، بلکہ آج انہوں نے یوں مجھے اپنی حویلی کے زنانے میں بلوا کر اور یہ عزت دے کر عملی طور پر بھی یہ ثابت کر دیا تھا۔ بڑی مالکن اور لاریب نے ویسے تو پہلے بھی کبھی مجھ سے پردہ نہیں کیا تھا، لیکن آج میں ایک مہمان کی حیثیت سے ان کے گھر کی خواتین کے درمیان موجود تھا، جو ان علاقوں میں بہت بڑی عزت اور بڑے مان کی بات سمجھی جاتی تھی۔
لیکن مجھے بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ یہ عزت اور یہ مان بھی تو انسان کو کہیں نہ کہیں باندھ کر رکھ دیتا ہے، اسے بے بس کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں سانپ کے زہر سے زیادہ اثردار زہریلا نمک کا زہر ہوتا ہے۔ سانپ کا زہر تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنا اثر کھو ہی بیٹھتا ہے، لیکن کسی کے کھائے ہوئے نمک کے زہر کا اثر ظرف والوں کے خون سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ شاید خان صاحب کے اندر بھی کوئی ایسا ہی بھرم تھا میری ذات کے لیے، میرے ظرف کے بارے میں، تبھی انہوں نے آج مجھے یہ مان دیا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر لاریب اور بڑی مالکن کھانے کا انتظام کرنے کے لیے اٹھ گئیں۔ خان صاحب کی گفتگو جاری رہی۔ وہ مما اور پاپا سے بہت متاثر ہوئے تھے، خاص طور پر مما، جنہوں نے مجھے اس رستے پر چلنے کی اجازت دے دی تھی، اور پاپا کی سادگی نے تو ان کا دل ہی موہ لیا تھا کہ اتنا بڑا صنعت کار ہونے کے باوجود ان میں دکھاوا اور خود پسندی نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اتنے میں لاریب نے آ کر بتایا کہ کھانا لگ گیا ہے اندر زنانے میں۔ ایک آدھ خادمہ کے علاوہ اور کوئی لاریب اور بڑی مالکن کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا، یا پھر بڑی مالکن نے خصوصی طور پر مجھے اپنا سمجھتے ہوئے کسی نوکر کو کھانے کی میز کے گرد نہیں آنے دیا، اور خود اپنے ہاتھوں سے میرے لیے نہ صرف کھانا پروسا، بلکہ ہر چیز ضد کر کے، بلکہ حکم دے کر مجھے چکھائی تھی۔ سبھی کچھ بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ آدھی سے زیادہ چیزیں لاریب کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھیں، اور پورے کھانے کے دوران اسے یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ کوئی چیز بد ذائقہ یا بری تو نہیں بنی۔ جب بھی میں کوئی نیا خوان چکھتا تو وہ تب تک میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتی رہتی جب تک وہ لقمہ نگل نہیں لیتا تھا۔ اس کی اس پہرے داری پر مجھے ہنسی آ گئی اور آخر کار مجھے اسے کہنا پڑا، آپ یقین کریں، آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی تمام چیزیں معیار سے کہیں بڑھ کر اور نہایت لذیذ ہیں، لیکن اگر آپ اسی طرح میرے چہرے پر ہر نئی ڈش کا ذائقہ تلاش کرتی رہیں تو مجھ سے بالکل نہیں کھایا جائے گا۔ میری بات سن کر سبھی ہنس پڑے۔ خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ جب بھی کوئی نیا تجربہ کرتی ہے، اس کا انداز میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بھائی میں تو اسے کہہ دیتا ہوں کہ یہ تو زبردستی تعریف کروانے کا طریقہ ہے۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے کھانا ختم ہوا، اور پھر ہم نے بڑے کمرے میں بیٹھ کر کشمیری چائے بھی پی لی۔ میں نے خان صاحب سے اجازت چاہی تو لاریب نے، جو بڑے کمرے میں ہی چائے کے برتن سمیٹ رہی تھی، بڑے اعتماد سے مجھ سے جاتے جاتے کہا، ابھی رکیے، میرے سوال ابھی باقی ہیں۔ میں نے چونک کر لاریب کی جانب دیکھا۔ کیا خان صاحب اور بڑی مالکن سے اس نے پہلے ہی اجازت لے رکھی ہے؟ خان صاحب میری اندرونی کشمکش کو شاید میرے چہرے سے بھانپ چکے تھے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے، لاریب تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے عبداللہ میاں، لیکن ضروری نہیں کہ تم اس کے ہر سوال کا جواب دینا چاہو۔ مجھے اس نے بتایا کہ تمہاری روایتی جھجک شاید تمہیں میرے سامنے کھل کر بات کرنے سے روکے۔ تم اطمینان سے بات کرو، میں ذرا اپنا حقہ تازہ کراؤں، اور زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے تابڑ توڑ سوالوں کی بوچھار سے بچانے کے لیے اس کی ماں تمہاری مدد کے لیے یہی موجود ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے چلے گئے، اور میرے دل سے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ سا ہٹ گیا۔ لاریب نے خان صاحب اور اپنی ماں کو اعتماد میں لے کر مجھے ایک بہت بڑے امتحان سے بچا لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس شیشے کی بنی ہوئی لڑکی کا من کانچ سے بھی زیادہ صاف اور آئینے کی طرح شفاف تھا۔
لیکن داغ ہمیشہ ایسے ہی کورے کانچ پر جلدی لگتا ہے، اور میں خان صاحب یا بڑی مالکن کے کورے من پر اپنی جانب سے ذرا سی بھی کھرونچ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بہت مختلف اور بہت اعلیٰ انسانوں سے برتنے کا معاملہ تھا، اور میں انہیں ان کے معیار جیسا ہی برتنا چاہتا تھا۔ لاریب جلد ہی چائے کے برتن رکھوا کر خادمہ کے ہاتھ خشک میوے کی پراتیں اٹھائے چلی آئی۔ تب تک بڑی مالکن مجھ سے میری تعلیم اور دیگر مشاغل کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ انہوں نے اپنے بارے میں بھی مجھے بتایا کہ انہیں انٹر تک شاعری سے کافی لگاؤ پیدا ہو چکا تھا، اور اب بھی کبھی کبھار وہ اپنی بیاز میں کچھ لکھ لیتی ہیں۔ لاریب نے خادمہ کو پراتیں رکھ کر جانے کا کہا، اور پھر وہ بھی بڑی مالکن کے ساتھ ہی سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ ہاں، تو اب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو ساحر کے نام سے پکاروں یا عبداللہ کہہ کر؟ ویسے کیا یہ نام بدلنے کی رسم ادا کرنا ضروری تھا؟ مذہب کی یا ایسی کسی اور راہ پر چلنے کے لیے اپنی شناخت بدلنا ضروری ہے کیا؟ میرا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ ممتحن نے پہلا سوال پوچھ کر جواب کے انتظار میں اپنی آنکھیں مجھ پر گاڑ دیں۔ آپ مجھے ساحر کے نام سے بھی پکار سکتے ہیں۔ نام صرف شناخت کا ذریعہ ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ اب پکارنے والے پر منحصر ہے کہ اسے کس نام کی شناخت پسند ہے۔ اور رہی بات نام بدلنے کی رسم کی، تو شاید جس وقت میں اپنے کسی اور جنوں میں اپنا گھر چھوڑ کر اس درگاہ پر بسیرا کرنے کے لیے آیا تھا، تب میری گزشتہ شناخت مجھ پر شدید طاری اور زیادہ حاوی تھی۔ ایسے میں مجھے اس نئے ماحول سے جوڑنے کے لیے مجھے ایسی ہی کسی نئی شناخت کی ضرورت تھی، اور ایسے ہی عبداللہ نام کی اس بدلی ہوئی پہچان نے مجھے بڑا سہارا دیا، اور شاید یہی میرا نام بدلنے والوں کا مقصد بھی تھا۔ وہ مطمئن سی ہو گئی۔ آپ نے میری الجھن تو ختم کر دی، اور سچ پوچھے تو یہ بہت بڑی الجھن تھی، کیونکہ بہرحال مجھ جیسوں کے لیے اپنا بچپن کا نام ہی بہت بڑی شناخت ہوتی ہے، اور اپنا جنم نام یوں ایک جھٹکے سے بدل دینا بھی بڑی ہمت والوں کا ہی کام ہے۔ پھر آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی دنیاوی چاہت کے لیے یہ بھیس بدلا تھا؟ پھر دھیرے دھیرے آپ کی چاہت نے اس راستے کو ہی پا لیا جس پر چلنے کے لیے آپ کے قدم درگاہ کی جانب پہلی بار بڑھے تھے۔ اس سفر میں زہرا نے بھی آپ کی محبت کی طاقت کے سامنے ہتھیار ڈال ہی دیے۔ آپ وہ تمغہ بھی سینے پر سجائے اس راہ پر آگے بڑھتے گئے۔ آپ جسموں کو نہیں، روح کو فتح کرنے کے لیے اس روحانی راہ گزر کے راہی بن گئے۔ لیکن یہ سفر آخر ختم کہاں ہوگا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح گھر بار چھوڑ کر اور زہرا کو اپنا منتظر چھوڑ کر آپ ایک فرض کی ادائیگی کے لیے نکل آئے، لیکن آپ نے اپنے پیچھے بہت سے فرض ادھورے چھوڑ دیے ہیں؟ بڑی مالکن نے سرزنش بھری نظر سے لاریب کی جانب دیکھا، جیسے انہیں لاریب کے سوالات کچھ چبھ رہے ہوں۔ لاریب نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ اگر میں الفاظ کے چناؤ میں کچھ بے احتیاطی کر رہی ہوں تو پلیز میں نے اس کی بات پوری ہونے نہیں دی۔ نہیں، آپ کا پیرایہ اور الفاظ کا چناؤ بالکل درست ہے۔ نمک کو نمک اور تھور کو تھور ہی کہا جا سکتا ہے۔ قند کہہ دینے سے اس کی تاثیر میں حلاوت شامل نہیں ہو جاتی۔ شاید یہ وہ سوالات ہیں جن کا سامنا مجھے عمر بھر کرنا ہے۔ لہجہ چاہے تلخ ہو یا آپ جیسا شیریں، سوالوں کا مدعا تو یہی رہے گا۔
اور میرے پاس بہرحال اپنے ہر عمل کا جواب موجود ہونا ہی چاہیے۔ وہ دونوں دم بخود سی بیٹھی میری بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے اپنی دنیاوی چاہت کے لیے ہی یہ بھیس بدلا تھا، اور سچ پوچھیں تو فی الحال میں صرف بھیس بدلنے کی حد تک ہی کامیاب ہو پایا ہوں۔ آپ کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ خدا کو پانے کے لیے یوں بھیس بدل کر اپنا گھر بار چھوڑنے کی بھی قطعاً ضرورت نہیں۔ اسے تو اپنی شہرک سے بھی قریب کہیں آس پاس تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں ہمارا ضمیر ہمیشہ اس شعبے یا اس راستے کی طرف بڑھنے پر مجبور کرتا ہے جس مٹی سے اسے اٹھایا گیا ہوتا ہے؟ مصور کو اگر آپ بڑھئی لگا دیں اور بڑھئی کو مصور کا کام سونپ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کسی موسیقار کو اینٹ گارا ڈھلائی کرنے والا مزدور بنوا دیں اور کسی مزدور کو کسی نازک پیانو پر لا بٹھائیں تو کیا ہوگا؟ بات کسی بھی راہ یا حلیے کے اعلیٰ یا ادنا ہونے کی اور اسے کسی فرض کو ترک کر کے اختیار کرنے کی نہیں، بات روح کے قرض کی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ میری روح کو اس کام کے لیے جنم دیا گیا ہے، اور مجھے اسی میں اپنا سکون، اپنی کاملیت دکھائی دی، اور میں اسی طرف چل پڑا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے اگر مجھے ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ وغیرہ بننے کا جنون ہوتا اور میں اپنے والدین کی مجھے بزنس مین بنانے کی خواہش کو رد کر کے ایسا کوئی شعبہ اختیار کر لیتا تو شاید دنیا کو اتنا عجیب نہ لگتا۔ تب شاید مجھے کچھ طرف سے داد و تحسین بھی ملتی کہ میں نے اپنا اتنا بڑا کاروبار چھوڑ کر اپنے دل کی مانتے ہوئے وہ شعبہ اختیار کیا جس میں میری خوشی تھی، اور میری مثالیں دی جاتی کہ اپنے فن اور شعبے کے لیے قربانی ہو تو ایسی ہو۔ تو کیا مذہب یا روحانیت وہ شعبہ اور وہ فن نہیں ہو سکتا جس کی راہ کا طالب علم بننا میری خوشی ہے؟ بس تو میں نے اپنی خوشی سے ایک شعبہ ہی تو اختیار کیا ہے، اور کیا اگر میں ڈاکٹریٹ یا بزنس مینجمنٹ کے لیے ملک سے باہر جاتا اور 4-5 سال لگا کر واپس آتا تو کیا تب میں اتنا عرصہ ان رشتوں اور ان سے وابستہ فرائض سے دور نہ رہتا؟ لیکن تب شاید یہ بھی میرے تمغوں میں مزید ایک تمغے کا اضافہ ثابت ہوتا کہ اپنے شعبے کی تکمیل کے فرض کی خاطر میں نے خونی رشتوں سے دوری کی قربانی دینے سے بھی اجتناب نہ کیا۔ واپسی پر میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے اور میری سند کو جلی حروف میں میرے نام کی تختی پر کندہ کیا جاتا، تو پھر صرف اس راہ پر چلنے والوں پر فرائض سے بھاگنے کا الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ شاید اس شعبے میں روپیہ پیسہ کمانے کا کوئی راستہ نہیں؟ کیا صرف جس شعبے سے انسان کو لگی بندھی تنخواہ مل سکتی ہو صرف وہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہوتا ہے؟ رہی بات حلیے کی، تو ہر شعبے کا اپنا ایک یونیفارم بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر سفید کوٹ پہنتے ہیں، انجینئر سائٹ پر جاتے وقت سر پر آئینی ہیلمٹ پہن لیتے ہیں، پائلٹ کاندھے پر پھول سجاتا ہے، اسی طرح اس شعبے کا بھی اپنا ہی ایک یونیفارم پہلے سے طے ہے۔ آپ سوچیں کہ میں 3 پیس سوٹ میں مزار کا مجاور بنا کیسے لگوں گا؟ بالکل اتنا ہی مضحکہ خیز جتنا اگر میں کسی بزنس امپائر کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتے ہوئے سفید کرتے پاجامے میں صبح اٹھ کر اپنے دفتر جا پہنچوں۔ یہ سادہ لباس ہی میرے شعبے کا تقاضا اور اس پر جچتا ہے۔
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف سادہ لباس ہی انسان کی روحانیت کی تکمیل کا باعث ہے۔ یہ تو ابتدا سے بھی پہلے کے چند لوازمات ہیں۔ تبھی میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ فی الحال میں صرف لباس کی تبدیلی تک ہی پہنچ پایا ہوں۔ اب رہا آپ کا آخری سوال کہ روحانیت کے اس سفر میں زہرا کی روح کو فتح کرنے کا مرحلہ کب آئے گا، تو یہ فیصلہ تو میں نے اسی پر چھوڑ دیا تھا۔ میری روح تو پہلے روز ہی اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ یہ فیصلہ اب زہرا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی روح کو کب میرے تصرف میں دینے پر خود کو آمادہ کرتی ہے، اور یہ زمینی فاصلے کبھی بھی اس سے دوری کا احساس نہیں دلا پائے۔ وہ ہر پل میرے ساتھ ہی تو ہوتی ہے۔ یہ طویل تنہائیاں اور یہ جگراتے میں نے اس سے باتیں کر کے ہی تو گزارے ہیں۔ ہمارا مسئلہ کبھی جسم کی قربت تو تھا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری روح کی ہوئی باتیں اس تک بھی ضرور پہنچتی ہوں گی۔ میں اپنی بات ختم کر کے چپ ہو گیا۔ لاریب اور بڑی مالکن بھی بہت دیر تک اپنے لفظ جوڑنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر آخر کار میں نے ہی انہیں سہارا دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے سبھی سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہیں۔ پھر بھی آپ کے دل میں اگر مزید کوئی خلش ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لاریب کچھ کھوئی کھوئی سی تھے۔ نہیں، مجھے اپنی زندگی میں اپنے کسی بھی سوال کے اتنے تسلی بخش جواب نہیں ملے۔ آپ نے کوئی تشنگی چھوڑی ہی نہیں میرے واسطے۔ لیکن کبھی کبھی اتنی سیرابی بھی ہم جیسوں کے لیے باعث شادی مرگ بن جاتی ہے۔ میں شاید اسی وجہ سے اپنے الفاظ کھو چکی ہوں۔ ایسے میں بڑی مالکن نے لاریب کو سہارا دیا، حالانکہ مجھے نہ جانے کیوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ دیر مزید خاموش رہنا چاہتی تھی۔ تم ایک مختلف نوجوان ہو عبداللہ، تمہاری راہ بھی مختلف ہے، لیکن آج تم نے اپنی راہ کی ہر سچائی کو جس طرح کھول کر بیان کیا ہے، اس نے تمہاری قدر ہمارے دلوں میں فزوں تر کرتی ہے۔ تم ہمیشہ اپنے اندر اتنی حیرتیں بیک وقت کیسے چھپائے پھرتے ہو؟ اتنے میں خان صاحب کی بر وقت آمد نے مجھے اس مشکل سوال کے جواب سے بچا لیا۔ وہ مصر تھے کہ رات بہت ڈھل چکی ہے، لہٰذا آج رات میں یہیں حویلی کے مہمان خانے میں قیام کر لوں۔ لیکن میں نے انہیں اصغر صاحب کی طبیعت کی مجبوری بتائی تو بادل ناخواستہ انہیں مجھے اجازت دینی ہی پڑی۔ بشیرہ اپنے تانگے سمیت ڈیوری میں ہی موجود تھا، کیونکہ شاید اسے پہلے ہی وہاں ٹکے رہنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ میں ان سب سے رخصت ہو کر تانگے میں بیٹھا تو لاریب تب بھی کچھ کھوئی کھوئی سے تھے۔ مجھے الوداع کہتے وقت بھی اس کی نظریں میرے چہرے پر جانے کیا ٹٹول رہی تھیں، جیسے اس کے اندر کوئی بات ادھوری رہ گئی ہے۔ تانگا پہاڑی کے پاس آ کر رکا تو بشیرے نے مجھے پیشکش کی کہ وہ میرے ساتھ درگاہ تک جانا چاہتا ہے، کیونکہ سناٹا اور اندھیرا بہت گہرا تھا۔ عبداللہ باؤ، سنا ہے اس پہاڑی کے دوسری پار جنات رہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اوپر تک آتا ہوں، آخر آپ ہمارے خاص مہمان ہو۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ کیوں؟ تم کیا جنات کے داماد لگتے ہو جو وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے؟ اور پھر اوپر پہنچنے کے بعد تمہیں بھی تو تنہا ہی نیچے آنا پڑے گا نا، تو پھر تمہیں چھوڑنے کے لیے کون آئے گا؟ اس طرح تو ہم ایک دوسرے کو ہی چھوڑنے کے لیے پہاڑی اترتے چڑھتے رہیں گے، اور اسی بھاگ دوڑ میں صبح ہو جائے گی۔ بشیرہ بھی میری بات سن کر ہنس پڑا۔ واقعی اکیلے اترتے ہوئے تو مجھے بھی ڈر لگے گا۔ چلو پھر اللہ بیلی۔ بشیرے نے تانگا موڑا اور میں اس کی جلد بازی پر مسکراتا ہوا پہاڑی کی اوپر جاتی پگ ڈنڈی پر چڑھنے لگا۔ رات واقعی بہت سرد اور تاریک تھی۔ ان پہاڑی علاقوں میں ایک پہاڑ پر اگر موسلادھار بارش برس رہی ہو
تو اگلی پہاڑی پر دھوپ چمک رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح رات کے وقت بھی دور کسی پہاڑ پر بار بار بجلی چمک کر اسے کیمرے کی فلیش کی طرح نیلی روشنی کے جھماکوں سے منور کر رہی تھی، جو اس بات کی غمازی تھی کہ دوسرے پہاڑ کی جانب بارش برس رہی ہے۔ کبھی کبھی ہوا کے دوش پر بادلوں کے گرجنے کی آواز بھی کان میں پڑ جاتی تھی۔ میں لاریب کے سوالوں پر غور کرتا ہوا اوپر چڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سردی کی شدت اور میرے تیز ہانپنے جیسے سانس کی وجہ سے میرے منہ سے بھاپ نکلنے لگی، جیسے میں ہر سانس کے ساتھ سگریٹ کا بہت سا نگلا ہوا دھواں اگل رہا ہوں۔ جیسے جیسے درگاہ قریب آتی جا رہی تھی، ویسے ویسے کوہرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک عقب میں ایک آہٹ سی ہوئی، میرے بڑھتے قدم رک گئے اور میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے پھر قدم اٹھائے اور پھر وہی آہٹ ہوئی۔ میں پھر رکا اور میں نے صاف محسوس کیا کہ کوئی میرے ساتھ ہی رک گیا ہے، لیکن کون؟ کیونکہ وہاں تو دور دور تک صرف اندھیرے کا راج تھا۔ میں نے پھر سر جھٹک کر چلنا شروع کیا، اور اس بار مجھے اپنی دھونکنی جیسی چلتی سانس کے ساتھ کسی اور کے سانس لینے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ دفتن بجلی کا دور کہیں ایک اور جھماکا ہوا، اور دائیں جانب والی چٹان کے اوپر مجھے کسی اکڑوں بیٹھے ہوئے شخص کا ہیولہ سا دکھائی دیا، جس کی سرخ انگارہ آنکھیں دور چمکتی بجلی کی منعکس روشنی میں پل بھر کو چمکیں اور پھر دوبارہ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ میرے ماتھے سے پسینہ پھوٹا اور پل بھر میں میری کن پٹی سے ہوتا ہوا کان کے پیچھے سے لو تک پہنچ گیا۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، لیکن چٹان خالی پڑی تھی۔ وہ میرا واہمہ تھا یا وہ وہی تھا؟ میں نے کچھ دیر وہیں رک کر سانس بحال کی اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا درگاہ کے احاطے تک پہنچ گیا۔ اصغر صاحب کے کمرے کی لالٹین جل رہی تھی اور روشنی ملگجے شیشوں سے باہر صحن میں جھلک رہی تھی۔ میں نے پہلے آگے بڑھ جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ نہ جانے اتنی رات کو وہ کیوں بیدار ہیں، ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ ان کی آواز ابھری، آ جاؤ عبداللہ میاں، دروازہ کھلا ہے۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ باہر دروازے پر میں ہی ہوں؟ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ یہاں اور کون آئے گا بھلا اس آدھی رات کے وقت؟ وہ شیطان کا چیلا تو اس احاطے میں آ نہیں سکتا، کیونکہ بقول اس کے یہاں مدفون نیک بزرگ کی وجہ سے اس کے احاطے میں بندش ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا تم ہی ہو سکتے ہو۔ کیسی رہی تمہاری دعوت؟ بھئی یہ کریم خان کی حویلی والے تو تم پر بہت مہربان لگتے ہیں۔ ذرا دھیان رکھنا کہیں تمہارے لیے کوئی بیڑیاں نہ تیار کر رکھی ہوں۔ میں ان کا اشارہ سمجھ کر ہنس دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جانتے ہیں پہلے ہی میں اپنا آپ بندھوا کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ پھر میں نے انہیں راستے میں ہوئے ماجرے اور ان جلتی انگارہ آنکھوں کا سارا حال بھی سنا ڈالا۔ اصغر صاحب میری بات سن کر بے حد متفکر ہو گئے۔ یہ ضرور وہی ہوگا، لیکن وہ تمہارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ عبداللہ میاں، تمہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ بہت خطرناک مخلوق ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، لیکن آپ نے اپنی پوری داستان مجھے سنائی ہے۔ اس سے یہ کہیں ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ خام خواہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہو۔ آپ سے بھی دوستی کے لیے اس نے پہلے آپ سے اجازت لی، خود کو آپ پر طاری کرنے کی کوشش نہیں کی، اور پھر اگر اسے مجھے نقصان ہی پہنچانا ہوتا تو وہ میرے جبل پور کے سفر کے دوران ٹرین میں میری بے خبری میں بھی
مجھ پر وار کر کے مجھے پہنچا سکتا تھا، پھر اس کے لیے اس قدر انتظار کیوں؟ ہاں، یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال مجھے نہ جانے کیوں ایک دم ہی بہت فکر ہونے لگی ہے تمہاری۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں محتاط رہوں گا، لیکن نہ جانے کیوں میں خود اندر سے بہت بے چین تھا۔ میرے لبوں پر وہ سوال آ ہی گیا جو میں اصغر صاحب سے چاہتے ہوئے بھی نہیں پوچھ رہا تھا۔ لیکن آپ نے کیا یہ سوچا ہے کہ وہ آپ کو کس آگ میں جھونکنے جا رہا ہے؟ کسی انسان کا قتل معمولی بات تو نہیں، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کیا آپ یہ بھیانک جرم کر پائیں گے؟ اصغر صاحب نے میری بات سن کر لمبا سا سانس لیا۔ ہاں، ٹھیک کہتے ہو، لیکن جب انسان خود ہر پل مر رہا ہو، اذیت سے اپنا آپ قتل ہوتا ہوا محسوس کرتا ہو، تو پھر ایسے میں ایسا ایک قتل اسے بہت آسان لگنے لگتا ہے۔ میں یہ آخری جرم کرنے کے بعد جس عذاب سے نجات پالوں گا، اس کا اندازہ لگانا بھی محال ہے۔ مجھے اس لامتناہی عذاب کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اس آخری عذاب سے گزرنا ہی ہوگا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ یہی میرے معاہدے کی آخری شق اور آخری شرط ہے۔ میں اصغر صاحب کو اسی سوچ میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ رات ڈھلنے ہی والی تھی، لہٰذا میں نے سونے کا ارادہ ترک کر دیا اور یوں ہی بستر پر لیٹ کر کروٹیں لینے لگا، اور پھر تبھی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چھلاوے کے اختیارات اس کی حد بھی مقرر ہو اور اسے بھی اپنی کچھ خواہشات سر انجام دینے کے لیے کسی انسانی جسم کی ضرورت پڑتی ہو، تبھی وہ اصغر صاحب سے یہ قتل کروانا چاہتا ہے۔ لیکن کس کا قتل؟ اور پھر تبھی میرے ذہن میں اس جان لیوا خیال کا دوسرا جھماکا ہوا۔ کہیں وہ مستقبل کا مجوزہ مقتول میں خود ہی تو نہیں؟ اصغر صاحب کو کہیں وہ چھلاوا میرے ہی قتل کا حکم تو نہیں دینے والا؟ اور کیا پتہ حکم دیا بھی جا چکا ہو اور اب صرف صحیح وقت پر عمل پیرا ہونا ہی باقی رہ گیا ہو۔